آپ کے کمانڈر حسین سلامی شہید ہوئے ہیں۔ جی بالکل، یہ اس بات کی کنفرمیشن آ گئی ہے کہ پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف حسین سلامی جو ہیں وہ اسرائیلی حملے میں جو ہے وہ ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ تصدیق بھی کر دی گئی ہے ایران کے سرکاری میڈیا کی جانب سے۔ اور آپ کو بتا دوں، جیسا بھی آپ ذکر بھی کر رہی تھی، کہ اسرائیل کی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنے بیان میں کہا ہے یہ حملہ ایران کے جو جوہری افزودگی کے پروگرام ہے اس کی فیسلٹیز کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس میں جو ہے ان حملوں میں اسرائیل کامیاب رہا ہے، اور ایسے حملے تب تک جاری رکھے جائیں گے جب تک اسرائیل کی بقا کے لیے موجودہ خطرات کو ختم نہیں کیا جاتا۔ اور یہ بھی اس پہ بتایا گیا ہے، جو لیٹسٹ رپورٹس آ رہی ہیں، کہ اسرائیل نے امریکہ کو یہ بتایا ہے، اور اس حوالے سے کچھ ایویڈنس بھی جو ہے شیئر کیے ہیں ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ، کہ ایران جو ہے وہ ایٹمی بم بنانے کے بہت قریب جو ہے وہ پہنچ چکا ہے، اور اگر اس وقت ایران کے خلاف کارروائی نہ کی گئی تو بہت جلد جو ہے ایران جو ہے وہ ایٹم بم بنا لے گا، وہ نیوکلیئر کیپیبلٹی حاصل کر لے گا، وہ نیوکلیئر بم بنا لے گا، اور اسی بات کو روکنے کے لیے جو ہے جو بھی یہ تازہ ترین حملے کیے گئے ہیں یہ اسی کے معاملے کے حوالے سے ہیں، تاکہ جو وہ کچھ ہی دور رہ گیا ہے نیوکلیئر بم بنانے سے اس کو جو ہے وہ روکا جائے۔ امریکہ یہ واضح کر چکا ہے کہ ان حملوں سے امریکہ کا کوئی کردار نہیں ہے، اور اس کی اولین ترجیح جو ہے وہ خطے میں امریکی فوجیوں کی حفاظت ہے۔ اور اس حوالے سے مارکو روبیو نے ایک بڑا واضح پیغام دیا ہے اپنے بیان میں ایران کو، کہ جو ہے جتنے بھی جو خطے میں امریکی فوجی اور ان کی جو تنصیبات ہیں، ان کے مفادات ہیں، ان کے خلاف جو ہے ایران جو ہے حملہ کرنے سے جو ہے وہ باز رہے۔ یہاں پر ایک اور کنفرمیشن جو بھی آئی ہے وہ آئی ہے کہ ایک سینئر ایرانی جوہری سائنسدان جو ہے وہ بھی جو ہے اس حملے میں جو ہے وہ مارے گئے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ایک حملہ تھا کہ جس میں ایک پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف حسین سلامی سمیت ایک بڑے جوہری سائنسدان جو ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ اور اب یہ دیکھیے کہ اسٹریٹجیکلی اور ملٹری جو ہے فوجی طور پر اسرائیل جو ہے کتنا مضبوط ہے، کہ اس کی ٹیکنالوجی، اس کے ماڈرن ویپنز جو ہیں ان کا مقابلہ کرنے کی کیا ایران جو ہے وہ صلاحیت رکھتا ہے، لیکن ایران یہ کہہ چکا ہے کہ وہ ریٹیلیٹ کرے گا اور وہ ان حملوں کا جواب دے گا۔ لیکن دیکھیے کہ ایک مرتبہ پھر پہلے بھی جب اسرائیل کی جانب سے فضائی حملے کیے گئے تھے اس وقت بھی بڑے کافی جو شخصیات ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا تھا، اور ایران کا بڑے پیمانے پر جو ہے وہ نقصان ہوا تھا۔ اور اس کو بھی نیتن یاہو یہ کہہ چکے ہیں اپنے بیان میں، تازہ ترین بیان بھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے دیا ہے، کہ یہ حملے تب تک جاری رہیں گے جب تک ہم اپنے اہداف پورے نہیں کر لیتے، اور ان کے اہداف یہی ہیں کہ جتنی بھی نیوکلیئر سائٹس ہیں ایران کے اندر کہ ان سب کو جو ہے ختم کیا جائے، اور ان نیوکلیئر پروگرام کو چلانے والے جو شخصیات ہیں ان کا بھی خاتمہ کیا جائے۔ نیتن یاہو کی جانب سے جاری بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے یہ تو کھلی بدماشی ہوئی جہاں زیب۔ جی یہی تو کر رہا ہے، یہ جو ہے پورے خطے کا اس وقت بدماش بنا ہوا ہے اسرائیل جو ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ امریکہ نے بھی ان حملوں سے جو ہے وہ روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ نہیں باز آیا، اور عین مذاکرات کے درمیان جب ابھی چھٹا راؤنڈ جو ہے شروع ہونے والا تھا اس سے پہلے ہی جو ہے یہ اس نے حملے کر دیے، کیونکہ یہ سمجھتا ہے اسرائیل کہ اگر کوئی سمجھوتا ہو گیا، امن سمجھوتا ہو گیا امریکہ اور ایران کے درمیان، تو پھر تو اسرائیل کا تو معاملہ جو ہے بالکل ہی ختم ہو جائے گا۔ جیسے کہ وہ بتا رہا تھا کہ یہ بیان میں کہا گیا ہے کہ نیتن یاہو کی جانب سے کہ اسرائیل نے جو آپریشن رائزنگ لائن کا نام دیا ہے، جنہوں نے آغاز کیا ہے ایران کے خلاف، اور انہوں نے کہا ہے دوبارہ سے کہ یہ آپریشن تب تک جاری رہے گا جب تک ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے ہم اس کو ختم نہیں کر دیتے۔ تو یہ معاملہ ذرا تھوڑا سا مزید پیچیدہ لگ رہا ہے۔ ٹارگیٹڈ اٹیکس ضرور تھے،
لیکن جس طرح کی شخصیات کی ہلاکت کی اطلاعات آ رہی ہیں ایران سے، اس کا جو جواب ہے ایران کی جانب سے وہ کافی جو ہے جارحانہ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اس میں اس حملوں کو کی آڑ میں صرف یہی بیان جو ہے نیتن یاہو دے رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ جوہری بم بنانے کے، نیوکلیر بم، ایٹم بم بنانے کے بہت قریب پہنچ چکا تھا، اور اگر یہ کارروائی ابھی نہ کی گئی تو وہ دن دور نہیں جب ایران بھی جو ہے ایک جوہری قوت بن جائے گا۔ تو اس وقت کافی حالات کشیدہ ہیں، پورا خطہ جو ہے اس حوالے سے اس کے کنسرنز ہیں، اور یہ جنگ جو ہے بڑے پیمانے پر پھیل بھی سکتی ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ امریکہ اس حوالے سے اپنا کیا کردار ادا کرتا ہے۔ نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس جو ہے وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ طلب کر لیا ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ اس اجلاس میں کیا بات ہوتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو اب بیان ہوگا، جو نیکسٹ اسٹیٹمنٹ کوئی بھی آئے گی ڈونلڈ ٹرمپ کی، وہ انتہائی اہم ہوگی، اور ان کی ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ سے یہ بات واضح ہوگی کہ امریکہ جو ہے کہ کیا اب اس جنگ کو، اس ایران اور اسرائیل کے درمیان جو ابھی معاملہ شروع ہوا ہے، کیا اس کو جو ہے وہ ختم کرنے میں کوئی کردار ادا کرتا ہے، یا پھر وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ کیونکہ دیکھیے امریکہ کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ہے وہ ہاتھ جو ہے وہ بھرے ہوئے ہیں ابھی۔ روس یوکرین کا معاملہ وہ سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ غزہ کا معاملہ سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ابھی ہم سن رہے تھے کہ اب شمالی کوریا، نارتھ کوریا کے ساتھ بھی جو ہے کوئی ڈپلومیسی جو ہے وہ شروع ہونے والی تھی، کچھ عرصے کے اندر ہونے والی ہے۔ کچھ اس طرح کا پلان اسٹیٹ ڈپارٹمنٹس کے اندر ہم نے سنا کہ اس طرح کی جو ہے تیاری کی جا رہی ہے، تاکہ ایک ساؤتھ کوریا اور نارتھ کوریا کے جو معاملات ہیں ان کو بھی ٹھیک کیا جائے۔ لیکن یہ ایک دم اسرائیل نے جب غزہ سے نکل کے جو ہے اب ایران تک پہنچ گیا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ٹرمپ انتظامیہ کے لیے۔